کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جس نے ہمیں پوری دنیا سے جوڑنے کا وعدہ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمیں اپنوں سے ہی دور کرتی جا رہی ہے؟ تو آج ہم مل کر اسی ڈیجیٹل دور کے ایک سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں ماضی کی سادگی سے لے کر آج کی پیچیدگیوں سے گزار کر مستقبل کے کچھ امکانات تک لے جائے گا۔ اور اس پورے سفر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی انسانیت آخر کھڑی کہاں ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے نا؟ آج کے دور میں دیکھیں، ہمارے پاس ہزاروں آن لائن دوست ہیں، لیکن کیا حقیقی زندگی میں بھی ہم اتنا ہی جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ آئیے اس تجزیے کی گہرائی میں اترتے ہیں، اور اس کا آغاز اسی بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں گونج رہا ہے: کیا ہماری یہ جو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے، یہ دراصل ہمیں جذباتی طور پر اور زیادہ تنہا تو نہیں کر رہی؟ تو چلیں اپنی کہانی کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں، وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، بس سن 2000 میں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جب زندگی اسکرینوں کی قید سے کہہ لیں کہ بڑی حد تک آزاد تھی، اور انسانی رشتے وہ زیادہ حقیقی اور آمنے سامنے کے تھے۔ یاد ہے سن 2000؟ یا اگر یاد نہیں تو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ زمانہ جب خطوں کا انتظار ہوتا تھا، فون پر گھنٹوں لمبی باتیں ہوتی تھیں، اور دوستوں سے ملنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالا جاتا تھا۔ ہاں، زندگی کی رفتار یقیناً سست تھی، لیکن اس سست روی میں آپ جانتے ہیں ایک سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسی چیز جو آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں شاید کہیں کھوسی گئی ہے۔ اور یہ فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ پہلے رابطے کی بنیاد کیا تھی؟ آنکھوں کا رابطہ۔ اسی سے اعتماد بنتا تھا، رشتوں میں گہرائی آتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ اور آج ہماری نظریں اسکرینوں پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ اسکرینیں ہمیں معلومات تو بہت دیتی ہیں، لیکن وہ جو ایک جذباتی تعلق ہے نا، جو انسانیت کا اصل جوہر ہے، وہ شاید نہیں دے پاتی۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کی جو سست رفتاری تھی نا، اس نے ہمیں ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کا موقع دیا تھا۔ ہمارا رابطہ بالکل سیدھا تھا، براہ راست، بیچ میں کوئی فلٹر نہیں تھا، کوئی ڈیجیٹل دیوار نہیں تھی۔ اور شاید اسی لیے اس تعلق میں گہرا سکون تھا، ایک اطمینان تھا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں آج کے دور پر، اور آج کا دور ایک عجیب سے ڈیجیٹل تضاد کا شکار ہے۔ مطلب ایک طرف تو ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنی سہولتیں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن دوسری طرف اس نے ہم سے کچھ بہت قیمتی چیزیں چھین بھی لی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سودا ہمیں پڑا کتنا مہنگا ہے۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر ہمارے ہزاروں دوست ہیں، رابطوں کی ایک لامتناہی فہرست جو بس ہماری انگلیوں کے نیچے ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ تعداد معیار کی بھی کوئی ضمانت ہے؟ کیا یہ ڈیجیٹل ہجوم، کیا یہ کبھی حقیقی دوستی کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ اس ڈیجیٹل بھیڑ کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ہم شاید پہلے سے بھی زیادہ تنہا ہیں۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے دل کی بات کرنے کا وقت ہی نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب اپنی اپنی اسکرینوں کی دنیا میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اصل میں ہم ایک فوری دنیا کے عادی ہو گئے ہیں۔ سب کچھ ابھی چاہیے، فوری کھانا، فوری رابطہ، یہاں تک کہ فوری جذبات کا اظہار۔ اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہے نا، اس نے ہمارے اندر سے صبری ختم کر دیا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہم گہرے اور وقت مانگنے والے رشتوں کی قدر شاید بھولتے ہی جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا تضاد یہی نکل کر آتا ہے۔ جس ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا کر جسمانی فاصلے ختم کیے، شاید اسی نے ہمارے دلوں کے بیچ نئی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیا ہم نے رابطے کی قیمت پر اصل تعلق کو ہی کھو دیا ہے؟ اچھا جی، تو اب ماضی اور حال سے نکل کر وقت میں آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں ایک ممکنہ مستقبل کی طرف۔ آئیے مل کر سن 2052 کا تصور کرتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں شاید انسان اور مشین کا فرق ہی مٹنا شروع ہو چکا ہو، اور حقیقت وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر چکی ہو۔ تو یہ ہمارے سفر کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ سن 2000 سے، ایک سست حقیقی زندگی سے جہاں آنکھوں کا رابطہ اہم تھا۔ پھر ہم آئے آج کے دور میں، یعنی فوری رابطے کی دنیا جو کہیں نہ کہیں کھوکھلی محسوس ہوتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں 2052 کے ایک ممکنہ مستقبل کو، ایک ایسی دنیا جو شاید پوری طرح الگوریدم کے تابع ہوگی۔ ذرا سوچئے تو، ایک ایسی دنیا جہاں ہمارے فیصلے، ہماری پسند ناپسند، اور یہاں تک کہ ہمارے رشتے بھی مصنوعی ذہانت کے الگوریدم طے کر رہے ہوں۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسانی احساسات کی شاید کوئی قدر ہی نہ بچے، اور ان کی جگہ کون لے؟ صرف ڈیٹا اور پیٹرنز جن کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ اور اس دنیا میں پرائیویسی کیا ہوگی؟ شاید محض ایک پرانا فرسودہ لفظ، ایک ایسا خیال جس پر لوگ ہنسیں گے۔ ذرا سوچیں، جب ہماری ہر سوچ اور ہر عمل پر نظر رکھی جا رہی ہو، تو پھر ہماری انفرادیت کا، ہماری آزادی کا کیا کوئی مطلب باقی رہے گا؟
لیکن اس تمام تکنیکی ترقی اور مستقبل کے ان ڈراؤنے خدشات کے باوجود ایک سچائی ایسی ہے جو وقت کے ساتھ کبھی نہیں بدلتی، اور سچ کہوں تو یہی اس پوری بحث کا اصل سبق ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی امید بھی ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ انسانیت کی اصل خوبصورتی وہ کسی پیچیدہ مشین یا کسی کوڈ میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ تو اس گہرے انمول احساس میں چھپی ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ وہی احساس جو ہمیں ہنساتا ہے، ہمیں رلاتا ہے، اور جو ہمیں دراصل انسان بناتا ہے۔ اور یہی وہ ایک بات ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی دیکھیے ایک بہترین آلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے، ہمیں سہولت دے سکتی ہے، لیکن یہ حقیقی ذہنی سکون اور خوشی کا متبادل کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سکون وہ تو صرف اور صرف گہرے انسانی تعلقات سے ہی ملتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے، سن 2052 میں ہماری انسانیت کیسی نظر آئے گی؟ اس کا جواب کسی کتاب یا کسی الگوریدم میں نہیں ملے گا، اس کا جواب ہمارے آج کے فیصلوں میں ہے۔ ہمیں آج ہی یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنے رشتے بنانے کی اجازت دیں گے یا پھر اپنے رشتے ہم خود بنائیں گے۔ انتخاب ہمارا ہے۔